موروں کی شہزادی۔ یہ کہانی ہے ایک بہت ہی خوبصورت سونے سے بنے ہوئے محل کی، جس میں ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی ایلفیڈوریا رہتی تھی۔ ایلفیڈوریا کے لباس بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ موروں کے پروں سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنائے گئے تھے۔ ایلفیڈوریا کی ریاست میں ایک بہت ہی خوبصورت موروں کا جنگل تھا، جہاں بہت ہی نایاب قسم کے مور رہتے تھے۔ ایلفیڈوریا ان موروں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ وہ روز جنگل میں جاتی۔ جنگل میں جانے کے بعد وہ موروں کے ساتھ بہت سارا وقت گزارتی۔ اس کو موروں کے ساتھ رہنا بہت زیادہ پسند تھا۔ ایک دن ایلفیڈوریا جب جنگل میں موروں کے ساتھ گھوم رہی تھی تو اچانک اس کی ملاقات ایک شرارتی گوبلن سے ہوئی۔ وہ گوبلن بہت زیادہ برا تھا۔ وہ بددعا کے ذریعے ہر کسی کو مور میں تبدیل کر دیتا تھا۔ لہٰذا اس نے شہزادی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے شہزادی کو اپنے جال میں پھنسایا اور اسے ایک خوبصورت مور میں تبدیل کر دیا۔ اس نے شہزادی کو مور میں تبدیل کرنے کے بعد وہاں سے غائب ہو گیا۔ شہزادی اب بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہو گئی۔ وہ اب کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اور نہ ہی وہ محل واپس جا سکتی تھی۔ شہزادی کے مور بن جانے کی خبر پوری ریاست میں آگ کی طرح پھیل گئی اور اس کے ساتھ ہی مختلف ریاستوں میں بھی اس کی کہانی سنائی جانے لگی۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہادر نوجوان شہزادہ بھی تھا۔ لہٰذا شہزادے نے ارادہ کیا کہ وہ شہزادی کو اس موروں کے جنگل سے نکال کر لائے گا۔ اس نے موروں کا جنگل تلاش کیا اور اس جنگل میں جا پہنچا۔ اس جنگل میں پہنچتے ہی اس کا سامنا گوبلن سے ہوا، جس نے شہزادی کو مور میں تبدیل کر دیا تھا۔ شہزادے نے بڑی چالاکی سے گوبلن کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ لہٰذا شہزادے نے گوبلن سے کہا کہ کیا وہ مور بن کر اسے دکھا سکتا ہے؟ تو گوبلن نے اونچی ہنسی اور وہ ایک مور میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ مور میں تبدیل ہوا، شہزادی اپنے اصل روپ میں واپس آ گئی۔ شہزادی ایلفیڈوریا بہت زیادہ خوش ہوئی اور شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور شہزادہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ شہزادی نے شہزادے کا بہت زیادہ شکر گزار اور شکریہ ادا کیا۔ لہٰذا انہوں نے ایک خوبصورت ناچ ناچا اور ان کے ارد گرد خوبصورت مور ناچ رہے تھے۔ تو اس طرح شہزادی ایلفیڈوریا اور شمانہ شہزادہ ایک ہو گئے۔ تو یہ تھی ہماری موروں کی شہزادی۔